السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو گل بلستان، میں ہوں شفالدون۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال سے، سیکیورٹی کی صورتحال سے آپ بخوبی علم رکھتے ہیں۔ جہاں پر جلاؤ گراؤ ہے، پتھراؤ ہے اور مقدس مقامات کی توہین ہے اور مقدس مقامات کی سیکیورٹی رسک ہے۔ ناظرین، پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنلی چیلنج کا سامنا کرتا رہا ہے، جہاں پر معاشی صورتحال پر ہو، سیکیورٹی صورتحال پر ہو، جنگوں کی صورتحال پر ہو اور پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں ہو۔ کبھی پاکستان کے اوپر طالبانائزیشن کی بات ہو رہی ہوتی، کبھی فوج کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، کبھی پاکستان کی فوج کے اوپر اندرونی طور پر بارڈروں کے اوپر بھی یعنی حملے ہوتے رہے۔ گزشتہ دنوں 9 مئی کے دن جو معاملہ پاکستان کے اندر آیا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کی جو گرفتاری ہو چکی تھی، اس کے اوپر ہماری عوام جو تھی آپے سے باہر ہو گئی اور ہمارے مقدس مقامات اور ہماری سیکیورٹی اداروں کے اوپر، ہماری پولیس کے اوپر، ہماری فوج کے اوپر حملہ ہوئی۔ ناظرین، یہ ایک المناک ایک قصہ ہے اور پاکستان کے اندر ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی ہی عوام نے اندرونی طور پر اپنے پیر کاٹے، اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے کو پاک فوج نے، انٹیلیجنس اداروں نے، پاک عدلیہ نے بڑی مشکل سے اس کو سنبھال کے پاکستان کو دوبارہ جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، سیاسی نظریات ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو معاملہ ہوا وہ افسوسناک ہوا، اور اس میں جو میں آپ ایک بات کو ایڈ کروں تو جہاں تک میرا مائنڈ اور لوگوں کو جس کو سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں یہ تھا کہ پہلی جڑپ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوئی، لیکن اندرونی طور پر ان جڑپوں کے اندر جن کا ہاتھ تھا انٹرنیشنلی بھی ہوگا۔ اور اس کے اوپر جو میں بات کروں، پاکستان پی ڈی ایم کی یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بھی اپنی خواہش تھی، ہو سکتا ہاتھ بھی ہو سکے، میں اس چیز کو یعنی کلیریفائی نہیں کر سکتا کہ یہ تو ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اس جنگ کو کافی طویل تک لے کر جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصانات ہو اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین ہو اور وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ یہ نظریہ بھی تھا کیونکہ ان کو سیاسی فائدہ تھا، لیکن ہم انٹرنیشنلی طور پر ہمارے اوپر کیا ہوا؟ میں نے بھارت کا ایک جو چینل تھا اس کے اوپر دیکھا، انہوں نے بھارت نے مکمل طور پر اس کی کوریج کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ختم ہو چکا، پاکستان اپنی صفحہ ہستی سے ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان اپنے صفحہ ہستی سے ختم ہو۔ انشاءاللہ پاکستان ایک اسلامی نظریے کے مطابق معروض وجود میں آیا ہے، جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکشن دی کہ مشرق سے ایک فوج نکلے گی جو پوری دنیا کو للکار کر رہے گی۔ انشاءاللہ ہمارے پاس فوج ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اب دے کر، اپنی جانوں کی پرواہ کیے ہوئے، اپنے بال بچوں کے، ماں باپ کے، اپنے علاقے کی پرواہ کیے ہوئے بغیر صف اول میں رہی اور ہر بارڈر میں کھڑے ہو کر دشمن کی ہر عزائم کا بھرپور جواب دیا اور سیسب پلائی دیوار بن کر آج تک پاکستان کو اس مدت تک، اس دور تک جوڑ کر رکھا۔ پاکستان میں ناظرین، میں ایک بھارت کے ایک جو فوجی آفیسر ہے اس کا ایک انٹرویو سنا، انہوں نے کہا پاک فوج ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک بونڈ ہے جس نے پاکستان کو پورے طور پر جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر کوئی ادارہ نہیں۔ اگر میں پولیس کی بات کروں، اگر میں دوسرے اداروں کی بات کروں تو ایسا ادارہ نہیں جو پاکستان کو جوڑ رکھیں۔ واحد پاک فوج ہے اور پاک انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جنہوں نے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اور ناظرین، اگر میں موجودہ دور میں بات کروں تو پاکستان کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں پر معاشری جو چیلنجز ہے اس کا سامنا ہے۔ پاکستان کو جس طرح جو امیروں نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کو نچوڑ کر لیموں کی طرح کھایا ہے اور اپنی پراپرٹیز نہ ختم ہونے والی پراپرٹیز بنائی ہیں، وہ ان سے آپ بخوبی علم رکھتے ہیں۔ آج پاکستان کو جس دور میں پہنچایا ہے وہ ہماری ساری سیاسی جماعتیں اس میں ملوث ہیں۔ ناظرین، پاکستان کو موجودہ چیلنج سے نکالنے کے لیے اب جو موجودہ حالات ہیں وہ اس کا حل یہی ہوگا کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں خدا را جڑ کر اپنی کرسیوں کی جو فکر ہے اس کو چھوڑ دیں، آپس میں مل بیٹھ کر اس کا حل نکالا جائے
کہ ہم اپنے پاکستان کو، اپنے مادر وطن کو اس دنیا کے جدید تقاضوں کے مطابق کیسے راہ ہموار کر کے اس کو جدید تقاضوں کے مطابق چلائیں۔ ناظرین، آج ہم انڈیا میں سنتے ہیں فلاں گاڑی، فلاں ٹوئوٹا کمپنی یا کوئی بھی جدید گاڑیوں کی کمپنی کھلتی ہے، جدید موبائلوں کی کمپنی کھلتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کمپنیز کھلتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہماری قوم آج بھی اس نظریے میں چل رہی ہے کہ ہمارے پاس پیاز سستے ہو اور ہمارے چاول سستے ہو، تیل گھی سستے ہو۔ او بھائی، یہ جو موجودہ دور ہے یہ اس چیز کا نہیں۔ ہم نے دنیا کے ساتھ جو دنیا کی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا ہے، ہم نے جدید دور میں جدید دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سیاسی ایک نظریہ، جو ہمارے سیاسی ایک پارٹی، ایک سیاسی ایک گروہ کی ضرورت ہے جو اس سارے چیلنجز کے مطابق چلیں۔ اب میں بات کروں موجودہ توڑ پھوڑ کے اوپر، جو ہمارے پاک فوج کو مایوسی دی گئی، پاک فوج جو ہمارے ہر بارڈر میں اپنے بال بچوں سے، اپنے آباء و اجداد سے اور ہمارے اپنے خاندان سے دور رہ کر جو عید بھی باہر مناتے ہیں، چھٹیاں بھی جو چھٹیاں سالوں سال تک نہیں مل رہی، ان سارے محرومیوں کے باوجود ہمارے پاک فوج سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر ہماری محافظ ہے۔ اور جو ہماری مقدس مقامات، ہمارے اسلامی نظریات، ہماری ماؤں بہنوں اور ہمارے جو ذاتی ہمارے جو آباء و اجداد کے جو مقدس مقامات ہیں، ہماری جو مقدس زمین ہے اس کی چار دیواری بن کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں، تو ہمیں ان قربانیوں کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنا چاہیے۔ ہمارے پاک افواج کے نوجوانوں نے پوری دنیا میں اس چیز کا چیلنج، اس کا مقابلہ کیا اور اس چیز کو منوا لیا کہ ہم ایک مضبوط فوج ہیں، ایک منظم فوج ہیں، منظم ادارے ہیں، منظم ملک کی فوج ہیں اور ایک طاقتور رکھتے ہیں۔ ناظرین، اور اس سارے معاملات کو سمجھتی ہے ہماری فوج، ایک منظم ادارہ ہے اور ایک خوبصورت اور ایک تنظیم پر بنی ہوئی ایک فوج ہے، اور جس کا معترف گزشتہ جو سال پکڑا گیا، جو بھارت کا جو پائلٹ تھا ابھینندن، انہوں نے بھی اس کا تعریف کی اور پوری دنیا میں یہ تعریف گئی اور دنیا حیران رہ گئی۔ اور ناظرین، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں تو پاکستان کی افواج نے پہلے سے آج تک جو چیلنجز کا سامنا کیا ہے وہ پوری دنیا اس چیز کا بخوبی علم رکھتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں دو ممالک ایسے ہیں جن کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں، جو بعد میں مذہب کے نام پر آزاد ہوئے۔ ایک یہاں اسلام کے نام پر پاکستان آزاد ہوا، جو چند سالوں کے اندر ایٹمی پاور بنا، اور دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے یا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستان کو پوری طور پر پاکستان کا مقابلہ کر سکے، چاہے اٹامک پروگرام ہے، چاہے فوج ہے، بڑی فوج ہے، چاہے نیوی ہے، چاہے ایئر فورس ہے۔ پوری دنیا میں ایک زبردست انٹیلیجنس رکھنے والا ملک ہمارا، زبردست فوج رکھنے والا، زبردست فضائی سسٹم رکھنے والا ملک ہے۔ اس کے بعد دوسرا اور جو پاکستان ہے پوری دنیا کے نظریاتی اور پوری دنیا کی جغرافیائی جو نظام ہے اس کو اپنی پالیسیوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، پاکستان کو موجودہ صورتحال میں پاکستان کو چیلنج کا سامنا ضرور ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آتے ہیں دوسرا ملک جو یہودیوں نے بنایا، جو اسرائیل ہے۔ پوری منظم ایک تنظیم سازی کے تحت اسرائیل ایک قبضہ کر کے، ایک مسلم علاقے میں قبضہ کر کے ایک ملک بنایا گیا، جس نے ایک ایٹمی مضبوط پروگرام لایا، اور جس کے تحت یہ ممالک جن کا ذکر میں کر رہا ہوں سب سے چھوٹے ممالک ہیں، ان کے نقشے میں دیکھا جائے تو چھوٹے ممالک ہیں، لیکن اپنے پالیسیوں کے بدولت انہوں نے پوری دنیا میں اپنا جو سسٹم ہے مضبوط رکھا ہوا ہے۔ دوسرا اسرائیل ہے، جو پوری دنیا کے مضبوط ممالک کو چیلنج کر سکتا ہے، سوائے پاکستان کو، جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف عزائم رکھا ہوا ہے، جس میں بڑے ممالک امریکہ ہے، انڈیا ہے، رشیا
ہے اور اسرائیل جیسے ممالک جو ہمیشہ پاکستان کے اوپر اپنی نظریں جمائی رکھی ہیں، تو ہمیں اپنی عوام کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ منظم رہیں، اور اپنا سیاسی ایک نظریہ ہے جو میرا سیاسی نظریہ دیکھا جائے تو میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک نظریاتی ورکر ہوں، ایک ادنا سا ورکر ہوں، لیکن جہاں تک پاک فوج کی پاک ملک کی بات آتی ہے، پاک افواج کی بات آتی ہے، تو میں ایک منظم انسان ہوں جو ان سارے اداروں کے، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے، ہمارے پولیس کی، ہمارے انٹیلیجنس کی، سب کی میں قدر کرتا ہوں، اور شانہ بشانہ ہو کر میں ہر وقت کھڑا ہوں، اور میں اپنی جانی اور مالی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ ناظرین آپ بھی تیار ہو جائیں اس فتنے سے، جو فتنہ جو آج ہمیں فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے آپ اپنا سیاسی نظریہ رکھیں، اور پاک فوج کے ساتھ، پاک پولیس کے ساتھ، جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔